بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت باب العراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستوں، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن مہلائیل بن قران بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات و واقعات ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کی حیران کن واقعات بھی آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ ان واقعات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سورج کے فرشتے اور ملک الموت کے ساتھ دوستی کے واقعات زیادہ معروف ہیں۔ یاد رہے کہ بحیثیت مسلمان ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت آپ کے لیے قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کے قصص پر مشتمل ان ویڈیو کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا کریں اور سنا کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیا کرتے۔
دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ پیارے دوستوں، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پہ سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستوں یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قابیل راہ راست پہ آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال ابن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ 4تھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح 4تھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پہ ہیں، ان کی روح 4تھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچو بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا
कि तुम इन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर की झेल में इस हदीस को जिक्र करते हुए इजाफा किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलिकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है, जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलिकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलिकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, क्या आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही? फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत को लेकर काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक रिवायत तो यही है जिसका अभी जिक्र हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की वफात चौथे आसमान पर हुई। बास का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदा मौजूद हैं और सूरज के फरिश्ते के साथ आपकी दोस्ती और तुलुए आफताब के मुकाम पर आपकी वफात की रिवायात भी मिलती हैं। आइए आपको इस बारे में हदीस नबविया की रोशनी में तफसील से बताते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं कि मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर देखा था। तो इस हवाले से इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में वाक़या मेराज के जिक्र में हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात कौन से आसमान पर हुई इसका जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता इमाम तिरमिज़ी अपनी जामिया तिरमिज़ी में हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को शब मेराज चौथे आसमान पर देखा था। इसके अलावा कुतुब तफासीर में आप अलैहिस्सलाम के छठे आसमान पर मौजूद होने का जिक्र भी किया गया है। प्यारे दोस्तों, सूरह मरियम की आयत 57 के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद मुकाम पर उठा लिया था। ये बुलंद मुकाम क्या है, इसकी मुख्तलिफ तफासीर मौजूद हैं। बाज मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जन्नत लिया है, बाज के नजदीक इससे मुराद दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल होना है और बाज के नजदीक इससे मुराद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान की तरफ उठाया जाना है। तो चलिए देखते हैं कि कुतुब तफासीर में इस बारे में किन किन रिवायात का जिक्र हुआ है। इनमें पहली रिवायत सूरज के फरिश्ते से दोस्ती वाली मुलाहिजा फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक यूं बयान हुआ है कि एक मर्तबा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर सफर में रहे। धूप की तेजी और तपिश से आप अलैहिस्सलाम ने बहुत तकलीफ महसूस की। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, सूरज की तपिश हल्की कर दे और उसको चलाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली। चुनाचे अगली सुबह आफताबी फरिश्ते ने खिलाफ मामूल गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी महसूस की। इसने अल्लाह ताला से इस बारे में दरियाफ्त किया। अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब दिया, मेरे एक बंदे इदरीस ने सूरज की हिद्दत में कमी और तुम्हारा बोझ हल्का करने की दरखास्त की थी और मैंने उसकी दरखास्त मंजूर फरमा ली। ये सुनकर फरिश्ते के दिल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती का शौक पैदा हुआ। चुनाचे उसने अल्लाह तबारक व ताला से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने की इजाजत मांगी। अल्लाह ताला ने उसे इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही आफताबी फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता उनसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने उससे कहा, तुम मलिकुल मौत से सिफारिश करके मेरी मौत के वक्त में ताखीर करा दे, ताकि मुझे अल्लाह ताला की इबादत का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके और मेरे नेक आमाल में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए। आफताबी फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा मुमकिन नहीं, अगरचे किसी की मौत का वक्त टाला नहीं जा सकता, मगर मैं मलिकुल मौत से आपकी सिफारिश जरूर करूंगा। फिर वो फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान पर ले गया। उसने आप अलैहिस्सलाम को तुलुए आफताब के मुकाम के करीब छोड़ा और खुद अकेला ही मलिकुल मौत के पास चला गया। मलिकुल मौत के पास पहुंचकर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। उसकी बात सुनकर मलिकुल मौत ने कहा, किसी की मौत में ताखीर करने का इख्तियार मेरे पास नहीं, अलबत्ता तुम्हारी खातिर इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी दोस्त की मौत का वक्त बता दूं ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर ले। इतना कहकर मलिकुल मौत ने अपने रजिस्टर में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम देखा।
پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف تعصب بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی فہرست میں نہیں۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ دوستوں، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی ہے۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ جس فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کے نیک عمل بلند ہوتے تھے، اس فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تو فرشتہ ہے تو کیا تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ علیہ السلام کی موت میں تاخیر کی سفارش کی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام پوچھا، پھر اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہیں آسمان پر ہی وفات پا گئے۔ اس روایت کے مطابق بھی آپ کی وفات آسمان پر ہوئی ہے، لیکن کون سے آسمان پر، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوستوں، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق بہت جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انہماک سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ کے قریب سے پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا، جب شام ہو گئی
تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلد ہی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، آپ کے بارے میں ابھی مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کی سنگت اختیار کی ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتوں سے مسلسل میرے ساتھ رہا ہے، کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا۔ ملک الموت نے بتایا، یہ دنیا میرے لیے ایک دسترخوان کی طرح سے ہے۔ جس طرح دسترخوان پہ بیٹھا ہوا شخص ہاتھ بڑھا کر جو چیز چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے جب مجھے کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں فوراً اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، خواہ وہ زمین کے مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جس ذات کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی ذات کے واسطے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک الموت نے دریافت کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو میری روح میرے جسم سے جدا کر دے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، پھر تو میری روح واپس لوٹا دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بارے میں اجازت طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی۔ اجازت پا کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی، پھر حسب وعدہ ان کی روح واپس لوٹا دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو ملک الموت نے ادب سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری صحبت سے آپ کو تکلیف پہنچے، بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ نے موت کا ذائقہ کیسا پایا؟ میں موت کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ سرسری سی نظر سے دوزخ بھی دیکھ لوں۔ آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ ملک الموت نے حیران ہو کر پوچھا، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر میرا خوف پڑ جائے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کی طرف پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جہنم کے دروازے پہ گئے۔ جب کسی داروغے کو بلا کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو جہنم کے داروغے موت کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس پر ملک الموت نے کہا، ڈرو نہیں، اگر مجھے تمہارے متعلق کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں مہلت نہ دیتا۔ میرے ساتھ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہے، وہ ایک نظر جہنم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے سوئی کے کناکے کے برابر جہنم کو کھولا۔ اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اتنی گرمی اور لو لگی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ملک الموت نے فوراً جہنم کو بند کروا دیا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں دوزخ کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ اب میری صرف ایک حاجت باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک نظر جنت بھی دکھا دو تاکہ اسے حاصل کرنے کے لیے میرے اشتیاق اور شوق میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنت کے ایک دروازے پہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پر موجود نگرانوں کو ملک الموت کے بارے میں علم ہوا تو ان پر بھی موت کے خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی، مگر جب ملک الموت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ پرسکون ہو گئے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے جنت کا دروازہ کھولا تو اس کی فرحت بخش ٹھنڈک اور خوشبو حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں سما گئی۔ اب آپ نے ملک الموت سے جنت میں داخل ہونے، اس کے پھل کھانے اور اس کا پانی پینے کی آرزو کی۔ ملک الموت نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہاں کے پھل کھائے اور پانی پیا۔ پھر جب ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے باہر تشریف لانے کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ جنت کے ایک درخت سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، میں تو اب جنت سے باہر نہیں جاؤں گا، اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے جھگڑنا چاہتے ہو تو بھی میں جھگڑا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے پوچھا،
آپ کے پاس جھگڑے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے یہ ذائقہ ایک مرتبہ چکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کے مطابق ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا۔ میں ایک مرتبہ جہنم پہ وارد ہو چکا ہوں، کیا میں بار بار جہنم میں وارد ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جنتی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، کیا میں اس جنت کو چھوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے بذریعہ وحی فرمایا، تیرا یہ آقا میرا بندہ ادریس علیہ السلام ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ موت ان کو صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی جو یہ مر چکے ہیں، یہ جہنم پر صرف ایک مرتبہ ہی وارد ہوں گے جو یہ وارد ہو چکے ہیں، اور جس گھڑی انہوں نے جنت میں داخل ہونا تھا اس کا بھی مجھے علم تھا، اب یہ یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ پیارے دوستوں، یہ تھی روایات حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے آپ کی گوش گزار کی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کہاں ہیں اور کس حال میں موجود ہیں، جنت میں یا کسی آسمان پر، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ ہماری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ایمان افروز واقعات پہنچ پائیں۔ دوستوں، ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بات پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔